ایک ہندو مورخ جن کا نام میوارام گپت نے لکھا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئی۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو آپ بھی سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے دوست عزیز و اقارب کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ محترم ناظرین، 1857 جنگ آزادی کا ایک اہم چیپٹر ہے۔ اس سال جو بغاوت ہوئی، اس بغاوت نے انگریزوں کے ناک و چنے چبا دیے۔ یہ بغاوت کی چنگاری آپ نے سنا ہے کلکتہ سے شروع ہوئی، شاہجہاں پور، میرٹھ اور دہلی پہنچ چکی۔ مغلیہ سلطنت کے آخری فرمانروا بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں تمام انقلابی فوجیں اکٹھی ہو کر انگریزوں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ روہیلا کمانڈر جنرل بخت خان اپنی فوج کے ساتھ، جس کی فوج کی قیادت مولانا سرفراز علی امام المجاہدین کر رہے تھے۔ اسی درمیان علماء اسلام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کی ترغیب دینا شروع کی، عوام کو جہاد کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دہلی کے علماء نے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے فتویٰ جاری کیا۔ اس فتوے پر 30 علماء کی دستخطیں موجود ہیں۔ جیسے ہی جہاد کا فتویٰ عام ہوا تو اطراف و اکناف کے لوگوں میں جہاد کی رغبت پیدا ہوئی اور وہ لوگ دہلی پہنچنا شروع ہوئے۔ جنرل بخت خان اپنی فوج کے ساتھ محاذ پر ڈٹا ہوا تھا، لیکن یہ پوری انقلابی فوج، انگریزوں کی منظم تربیت یافتہ اسلحے سے لیس فوج کے سامنے یہ انقلابی فوج کمزور تھی۔ لیکن پھر بھی ان جابازوں نے اپنے حوصلے کے وہ جوہر دکھائے، اپنے حوصلوں اور اپنے جذباتوں کے وہ جوہر دکھائے کہ 4 مہینے تک ظالم انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے، اپنے شہر کی حفاظت کرتے رہے، انسانوں کی آزادی اور ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے لڑتے رہے اور اپنے ملک کی تحفظ اور سلامتی کی چاہت میں اپنے جان کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ مگر بالآخر انگریز فوج نے اگست 1857 کے آخر میں دلی کا شدید محاصرہ کیا، زبردست طریقے سے دہلی کا گھیراؤ کر لیا اور پھر 15 ستمبر 1857 سے لال قلعے پر قبضے کے لیے آگے بڑھنا شروع کیا۔ راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اور ہزاروں محبان وطن کی لاشوں کو روندتے ہوئے 20 ستمبر 1857 کو لال قلعے پر باقاعدہ قبضہ کر لیا اور قلعے سے مغلیہ حکومت کے جھنڈے کو اتار کر برطانوی یونین جیک، برطانوی جھنڈا لہرا دیا۔ قبضے سے ایک دن پہلے بہادر شاہ ظفر نے لال قلعہ چھوڑ دیا۔ لال قلعہ چھوڑنے کے بعد بہادر شاہ ظفر ہمایوں کے مقبرے میں چلے گئے۔ وہیں پر وہ رکے ہوئے تھے کہ 21 ستمبر 1857 کو انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ایک ہی شہزادہ جس کا نام جوان بخت تھا، اس کو چھوڑ کر تمام شہزادوں کو انگریزوں نے، ظالموں نے قتل کر دیا اور پھر بہادر شاہ ظفر کو بغاوت کے جرم میں جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا۔ وہیں ان کی وفات ہوئی۔ جس وقت بہادر شاہ ظفر انگریزی محاصرے سے تنگ آ کر لال قلعے کو، دہلی کو چھوڑنے کا ارادہ کر رہے تھے تو جنرل بخت خان نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست لکھی کہ بادشاہ سلامت، آپ دہلی چھوڑ کر میرے ساتھ روہیل کھنڈ چلے جائیں اور اپنا محاذ جنگ تبدیل کر لیں۔ لیکن بادشاہ کے انگریز نواز مشیروں نے، یعنی غداروں نے، اس تجویز پر، اس پیشکش پر عمل کرنے سے بادشاہ کو روک دیا۔ چنانچہ جنرل بخت خان مایوس ہو کر اپنی فوج کو باسلامت دہلی سے نکال کر روہیل کھنڈ چلے گیا۔ اس کے دلی سے نکلنے کے بعد لال قلعے پر انگریزوں کا قبضہ مکمل ہوا۔ دہلی پر قبضے کے وقت انگریزوں کے اندر درندگی سرایت کر گئی تھی، یعنی درندگی پوری کے پوری انگریزوں کے اندر بھر گئی تھی۔ دہلی کو فتح کرنے کے لیے انگریزوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ ہزاروں جابازوں کو قتل کیا اور پوری دلی لوٹ مار کر کے کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ پھر قبضے کی تکمیل کے بعد قیصر التواریخ نامی ایک کتاب ہے، اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ 27,000 افراد کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ اور ایک دوسرے اور تاریخ لکھنے والے مولانا اسیر اوراوی نے انگریز مصنف ایڈورڈ ٹانسن کی کتاب تصویر کا دوسرا رخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ چاندنی چوک ہی نہیں بلکہ شہر کے ہر چوراہے پر سولیہ نصب کر دی گئی۔ جو بھی معزز مسلمان انگریزوں کے ہاتھ چڑھ گیا، اسے ہاتھی پر بٹھایا، درخت کے نیچے لے گئے، پھندا اس کے گردن میں ڈال کر ہاتھی کو آگے بڑھا دیا۔ لاش پھندے میں جھول گئی، آنکھیں ابل پڑی، زبان منہ سے باہر نکل پڑی۔ ذبح کیے ہوئے مرغ کی طرح جاں کنی کا وہ ہیبت ناک منظر، اللہ حفاظت فرمائے۔
ایک انگریز عورت نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ بسا اوقات ان پھانسیوں پر لٹکائے جانے والے، یعنی ان پھانسیوں پر جن کو لٹکایا جاتا، تو ان کی لاشیں تڑپ تڑپ کر انگریزی ہندسے کا آرٹ بن جایا کرتا تھا۔ یعنی جس طریقے سے آرٹ انگریزی میں لکھا جاتا ہے نا، تو یہ لٹکنے والے جن کو پھانسی پر انگریز چڑھایا کرتے تھے، تڑپ تڑپ کر ان کی لاشیں اس طریقے سے بن جاتی تھی۔ اور کبھی یہ وحشتناک طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ کون سا وحشتناک طریقہ؟ کہ توپ جو ہوا کرتی تھی تو کسی معزز مسلمان کو توپ کے دہانے پر، یعنی جہاں سے بارود کا گولہ باہر نکلتا ہے، وہاں پر باندھ دیا جاتا اور توپ داغ دی جاتی، یعنی پیچھے سے بارود بھر کر اس کو آگ لگا دی جاتی، جس کی وجہ سے انسان کا جسم جو ہے تو بارود کے ساتھ اڑتا اور اس کے گوشت کی بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی تھی۔ ایک ہندو مورخ جن کا نام میوارام گپت نے لکھا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئی۔ اللہ اکبر! یہ ہماری تاریخ ہے، اس تاریخ کو یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دہلی کے یہ حالات تھے، بتاؤ کس قدر بہادر اور کس قدر جذبات سے لبریز ہوں گے ہمارے آبا و اجداد، جنہوں نے ایسے ظالموں کے سامنے مقابلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جذبات، وہ حوصلے ہمارے ملک کے ہر انسان کے اندر پیدا کرے، اخوت و ہمدردی، بھائی چارہ و محبت پیدا کرے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو آپ بھی سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے دوست عزیز و اقارب کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اور میں آئندہ ویڈیو میں حاضر ہوں گا آزادی کی تاریخ کا ایک نیا چیپٹر لے کر۔